السلام علیکم ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اعتدال نیوز اور میں ہوں ابو المعظم ترابی، پروگرام سندھ کنارے کے ساتھ۔ 14 اگست یوم آزادی کی آمد ہے۔ پاکستان کیسے بنا، پاکستان کے لیے کیا کچھ قربانیاں دی گئیں، کس نے قربانیاں دیں، اور پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا وہ مقصد حاصل ہو سکا کہ نہیں۔ آج ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں راجپوت برادری کے 2 بزرگ، محمد اسماعیل جو ہجرت کے وقت تقریباً 9 سال کے تھے، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہجرت کے وقت ہجرت کرنے والوں کے ساتھ کیا کچھ گزری، اور پھر پاکستان آنے کے بعد کیا کچھ ہوا، اور جو مقصد حاصل کرنا تھا وہ مقصد ابھی تک حاصل ہو سکا کہ نہیں۔ انہی کے ساتھ پھر موجود ہیں شیخ بشیر احمد صاحب، ان سے بھی ہم پوچھیں گے کہ وہ جب ہجرت کر کے آئے تھے تو کیا صورتحال تھی، کیا حالات تھے۔ سب سے پہلے پوچھتے ہیں اسماعیل صاحب سے کہ جب وہاں سے پاکستان کا اعلان ہو گیا اور پاکستان کا قیام وجود میں آ گیا، تو اس کے بعد ہجرت کا موقع آیا تو وہ ہجرت میں خود شامل تھے اور 9 سال کی عمر تھی، تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے بہت کچھ دیکھا، بہت کچھ سنا، اور اب تک وہ حیات ہیں اور پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں، جو مقصد حاصل کرنا تھا وہ کہاں تک حاصل کر پائے ہیں۔ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ اسماعیل صاحب آپ یہ بتائیں کہ پاکستان بنا، اعلان ہو گیا، اس کے بعد ہجرت شروع ہوئی، تو آپ نے جب ہجرت کی تو سب سے پہلے آپ کو کیسے پتہ چلا کہ جی ہم نے جانا ہے، ہجرت کرنی ہے، اور پھر راستے میں کیا کچھ ہوا؟ بھائی وہاں کچھ ایسے حالات بنے کہ ہمیں وہاں سے اپنے گھر چھوڑنے پڑے، اپنے باؤ اجداد کی قبریں چھوڑنی پڑیں، اور ہم یہاں ہمارے پھر کیمپ لگا دیے ہمایوں کے مقبرے میں۔ وہاں ہم کچھ دن رہے، 15-20 دن رہے۔ پھر اس کے بعد ریل میں آئے تو ریل میں یہ پتہ نہیں لگا ہمیں کہ سیٹ کہاں ہے اور کہاں بیٹھنا ہے۔ کہیں جیسے جگہ ملی اوپر نیچے بیٹھ کے آئے، بڑے تنگ ہو کے آئے، اور راستے میں بھوک پیسائے بھی آئے۔ اور یہ جب امبرسر سے گزری ہے ہماری ریل تو وہاں ہم نے لحاظیں پڑی دیکھی، کچھ ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ لحاظ پڑی ہے۔ اللہ اللہ کر کے پاکستان پہنچے۔ یہاں پھر جب پاکستان کی بارڈر پر آئے تو وہاں لوگوں نے، جوان لڑکوں نے نعرے بھی لگائے پاکستان زندہ باد کے، اور ہم یہاں پھر ماڑی انڈس آ کے اترے۔ ماڑی انڈس میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم یہیں نہیں رہتے، تو ڈی سی نے کہا کہ نہیں، تمہیں جہاں کہو گے ہم وہاں چھوڑیں گے، تم اب بیٹھ جاؤ۔ وہاں سے ہم چھوٹی لین میں آئے اور پھر لکھی آ کے ہم وہاں ٹھہرے۔ تقریباً 2 مہینے وہاں رہے ہیں ہم۔ رہنے کے بعد پھر ہم یہاں آئے ہیں ڈیر اسماعیل خان میں، تو یہاں ہمارا کیمپ رہا۔ ہر سکول میں کیمپ تھا، ٹریننگ سکول میں بھی تھا، نمبر 1 میں تھا، نمبر 2 میں بھی تھا، سارے سکولوں میں کیمپ تھے۔ پھر یہ ہمیں مکان عارضی طور پہ دے دیے، پھر زمینیں بھی الاٹ کر دیں عارضی، فی آدمی 13 کنال زمین ہمیں یہاں ڈیر اسماعیل خان میں ملی۔ اس کے بعد پھر یہ 1958-59 میں یہ الاٹمنٹ شروع ہو گئیں، اور اس کے بعد اپنی اپنی زمینیں ہو گئیں، مزاروں کے قبضے ہو گئے۔ مظاہرے اب قبضے دے نہیں رہے تھے، حالانکہ پاکستان ہم نے بنایا، ہم نے قربانی دی، ہماری عزتیں لوٹی ہیں، ہمارے بچے یتیم ہوئے ہیں، ہماری ماں بہن بیوہ ہوئی ہیں، تو بڑے حالات خراب رہے ہیں۔ اچھا، جب آپ آئے تھے تو آپ کے ساتھ جتنے بھی سفر میں تھے تو سب خیریت سے آئے تھے؟ نہ، ہماری ریل جو ہے نا یہ بالکل خیریت سے آئی ہے، کوئی ایسا نقصان نہیں ہوا۔ شیخ صاحب آپ بتائیں کہ آپ تو 2.5 سال کے تھے، لیکن آپ کو بزرگوں نے کہانیاں سنائیں، بزرگوں نے بتایا، تو آپ بتائیں کہ کیا صورتحال تھی؟ یہ ایسا تھا جی، جب پاکستان کا نعرہ لگ گیا تو ہمارا جو گاؤں ہے نا سرائے کالے خاں، وہاں کیمپ تھا، ہمایوں کے مقبرہ کا کیمپ تھا۔ تو سب سے اس سے میں کہ آگے فالو بات کروں، میں اعتدال کی جتنے بھی ٹیم ہے، عرفان مغل صاحب، جناب ترابی صاحب، کیمرہ مین صاحب، زبیر بلوچ صاحب، پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت نکال کر اور یہ ہمارے پاس آئے، کیونکہ اب ہم چند لوگ رہ گئے ہیں، بزرگ بہت تھوڑے رہ گئے ہیں، شاید اگلے سال ہوں بھی نہ، تو یہ ہماری جو نسل ختم ہو گئی ہے جنہوں نے پاکستان بنایا اور دیکھا۔ تو جب کیمپ ہمایوں میں آئے تو وہاں پہ بہت سارے گاؤں تھے، ان میں کیمپ میں پہنچ گئے، لیکن یہ حکم تھا جو کیمپ میں پہنچ جائے وہ باہر نہیں جا سکتا تھا، تاکہ ورغلا کے اسے لے نہ جائیں۔ لوگ کیمپ میں آ رہے تھے، وہاں سے ہمارے والدین ہمیں بتاتے ہیں کہ ہماری گاڑی چل دی،
ہمایوں سے نظام الدین اسٹیشن ہے ریلوے، اور آج تک ریلوے اسٹیشن ہے۔ جب ہم ریل گاڑی میں بیٹھ گئے تو جب ہم آئے راستے میں ہمیں لاشوں کے انبار دیکھے، لاشیں پڑی تھیں، کتے، بلے، کوے، چڑیا یہ کھا رہی تھیں ان لاشوں کو۔ یہ پاکستان بنایا تھا، یہ میرے اجداد نے پاکستان بنایا، یہ ضیاء الحق کے اجداد نے یہ مشرف صاحب نے بنایا، یہ لیاقت علی خان نے بنایا، یہ ترابی صاحب کے باپ نے بنایا۔ سب سے زیادہ جو نقصان ہوا تھا نا جی وہ کھیڑی کا ہوا تھا۔ راجہ شوکت کا گاؤں بالکل فنش کر دیا تھا، کوئی بچہ نہیں۔ یہ تو اب ان کی نسل اب چلی ہے، شوکت سر کی نسل اب چلی ہے، ورنہ یہ تو بالکل ختم کر دیا تھا۔ جس شخص نے پاکستان کے لیے اپنے بچے قربان کرے، اپنی پوری مطلب ہے سلطنت کو قربانی کی، لیاقت علی خان جو کہ کرنال کے نواب تھے، نواب ابن نواب لیاقت علی خان، آج وہ وہاں سے آئے اور انہیں ایک منصوبے کے تحت پنڈی میں قتل کر دیا گیا۔ اچھا اسماعیل صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیا بتایا گیا کہ پاکستان جانا ہے، ہجرت کرنی ہے؟ وہ یہ ہمارے بزرگوں نے کہا بھائی اب تو یہ گھر چھوڑنے پڑیں گے، ہمارے جو گھر کے جانور تھے، مال متال تھا، وہ ایسے رہا، اور بس کوئی بکا ہے تو کوئی 100 روپے کی چیز 4 آنے میں بکی، اپنے ایسے لٹ پٹ کے پہنچے ہیں۔ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ہجرت مقصد کرنے کا یہ تھا کہ یہاں اسلام ہوگا، پاکستان ہے پاک، اور یہاں آرام ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ یہاں نہ اسلام دیکھا، نہ ہم نے کوئی سہولت دیکھی۔ تو وہاں زندگی بہتر تھی یا یہاں؟ دیکھو جی اب یہ تو ہم نہ کہہ سکیں کہ زندگی وہاں بہتر تھی یا یہاں تھی، ہم تو آئے تھے بچے، لیکن کچھ ہمارے بزرگ یہ کہتے رہے کہ وہاں کی زندگی بہتر تھی۔ اچھا یہ بتائیں جی صاحب، زندگی کے بارے میں سوچیں تو آدمی کہہ سکتا ہے کہ وہاں ہمارے پاس سب کچھ تھا، اور یہاں شاید ہم انقلاب آنے کے بعد تبدیلی غربت آ گئی، مفلسی آ گئی، جو ہمارے حقوق تھے وہ نہیں ملے، لیکن آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھیں آزادی ہے لیکن وہاں پہچان تھی، قومیت تھی، ہماری پہچان تھی وہاں پہ کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں۔ یہاں دولت ملی، سہولتیں ملی، آزادی ملی، اس آزادی کو کیا کریں جس میں غلامی سے بھی زیادہ بدتر ہمارے لیے ہیجان پیدا کر دیے گئے۔ تو میں عرض کروں کہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثانیہ کربلا آپ نے سنا ہوگا، اس سے بھی زیادہ 1947 میں قربانی دی گئی۔ وہاں پہ عزت محفوظ تھی ثانیہ کربلا میں، یہاں پہ 47 میں عزت محفوظ نہیں تھی۔ 75 سال گزر گئے، کسی کی بہن کا پتہ نہیں لگا، کسی کی ماں کا، وہ اغوا کر کے لے گئے، قتل کر دیے، آج تک کوئی پتہ نہیں کہاں گئے کہاں۔ یہ چوتھی نسل ہماری ہے۔ اچھا یہ قتل کرنے والے کون تھے، اغوا کرنے والے کون تھے؟ یہی تھے سکھ، جن کے لیے ہمارے اس وقت موجودہ وزیر اعظم نے وہ گردوارہ بنا کے پیش کیا اور گردوارہ بنا دیا۔ انہوں نے سب سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کیا، سکھوں نے کیا۔ لیکن آج تک ایسے بھی ہیں، 2 دفعہ یہ ویزا سسٹم کھلا، ایک جب آئے تھے لیاقت علی خان کے دور اور ایک بھٹو کے دور میں۔ یہ ویزا سسٹم غریب لوگ اپنے پیاروں سے ملے، لیکن اب جو موجودہ حکومت ہے صرف مندر اور گردوارے بنا رہی ہے۔ صحیح۔ آپ کتنی دفعہ گئے پھر؟ میں 2 دفعہ گیا جی، 2 دفعہ انڈیا۔ صحیح۔ ہاں جی، اپنے اجداد کی وہ جنم بھومی دیکھی، اپنی جنم بھومی جہاں ہمارا گھر ہے اسی کے ساتھ 10 قدم پہ ہمایوں کا مقبرہ ہے۔ ہاں آپ کو اللہ لے جائے۔ اچھا اسماعیل صاحب آپ کتنی دفعہ گئے؟ میں تقریباً کچھ 6 دفعہ گیا ہوں، اچھا لیکن اپنے گاؤں نہیں پہنچا۔ اچھا۔ یہ یو پی میں ہماری سسرال ہے، وہاں جاتا رہا، کیونکہ وہاں جہاں کا ویزا ہو وہیں جانے دیں، دوسری جگہ نہیں جانے دیتے۔ لیکن وہاں بڑی اب آزادی سے رہ رہے ہیں مسلمان، بڑی کوئی خوف نہیں ہے، کچھ نہیں، اب کی پتہ نہیں کیسے رہ رہے ہیں یہ مودی کی حکومت میں، یعنی بڑے آرام سے اپنے ذمہ دارہ کر رہے ہیں، ذمہ دار لوگ ذمہ دارہ کر رہے ہیں اپنے بڑے سلام۔ مودی کی حکومت کا تو کہنا ہے کہ 2021 تک ہندوستان میں صرف ہندو رہیں گے، کوئی مسلمان ہوگا نہ کوئی اور، اگر یہ واپس یا تو اپنے ہندو مت میں آئیں گے
یا ہندوستان چھوڑ جائیں گے. اب وہاں یہ صورتحال ہے. اور اس سے پہلے بھی کانگریس کے دور میں بھی کوئی بہتر نہیں رہا. کشمیر آپ کے سامنے ہے. گجرات میں وفاق میں کانگریس کی حکومت تھی. گجرات میں مودی کی حکومت تھی جہاں مسلمانوں کو زندہ جلایا گیا, قتل عام کیا گیا. آج بھی فسادات ہوتے ہیں. صورتحال بہت بری ہے. اب جب ہم سب بنگال کٹا تو کچھ بنگال میں ایسے ہیں جس نے بنگال کو تسلیم ہی نہیں کرا, بنگلہ دیش کو. وہ پاکستان تسلیم کرا, وہ جھگیوں میں رہ رہے ہیں وہاں کیمپ پر ہے. نہ وہ بنگال تسلیم کرا ہے نہ وہ بہار آئے. تو بڑی تکلیف میں ہے بیچارہ. تو اب یہ بتاؤ شیخ صاحب کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے, ایسے کیا صورتحال ہونی چاہیے کہ جو ہجرت کرنے والے مسلمان ہیں جو ہندوستان سے پاکستان سے بہت سارے ہندوؤں کو بھی جانا پڑا. ہاں بالکل جی, وہ بھی ہجرت کرتے ہیں. تو ان کے لیے آسانی کے لیے کہ اپنے پیاروں سے مل سکیں, آسانی کے ساتھ آ جا سکیں, تو کیا کرنا چاہیے حکومت, دونوں طرف کی حکومت؟ دونوں طرف کی حکومت کو دیکھیں جی, خون ایک ہے ہمارا, ہماری تہذیب و تمدن ایک انڈیا کے ساتھ. یہاں کے جو سیاستدان اور مذہبی لیڈر ہیں وہ نعرے لگا چکے کہ پختون قوم کو تقسیم نہ کیا جائے, کابل کو پاکستان کا یا پاکستان کو کابل کا حصہ سمجھا جائے. جو وہاں سے ہجرت کر کے آئے ان کے لیے اتنی مشکلیں کہ پرسرات کا رستہ تو آپ جا سکتے ہیں لیکن انڈیا نہیں جا سکتے. دونوں حکومتوں کو چاہیے, جیسے کہ جرمنی, مشرقی جرمنی, مغربی جرمنی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی, لیکن انہوں نے 30 سال کے بعد دیواریں برلن کو گرا دیا, ختم کر دی, ایک جرمنی کر دی. آپ لکھے پڑھے ہیں, آپ کو پتا ہے. تو یہ جو اتنی مشکلات ہیں یار, ہم کون ہیں؟ ہم ہندوستان کی پیداوار نہیں, ہمارا ایک بلڈ نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی پختونوں کو تقسیم نہ کیا جائے. تو یہاں تو ماں باپ کو تقسیم کر کے رکھ دیا, کسی کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کیسے آئے. بنگلہ دیش کی جیسے چچا نے مثال دی, آج 50 سال کے قریب ہو گئی 71 میں ہم سے جدا ہوا. 50 سال سے پاکستان نے ان کے ساتھ کیا کیا. بنگلہ دیش حکومت نے انہیں نکال کے باہر کیا, وہ جھگیوں میں رہ رہے. شادی وہاں, بچے پیدا وہاں ہو رہے, غم خوشی یہاں وہاں ہو رہی ہے. ان کا یہ گناہ تھا کہ انہوں نے پاکستان تسلیم کر لیا. جب سے 71 سے لے کر آج تک کسی حکومت نے ان کی فلاح بہبود کا کام نہیں کیا. یا تم کابل سے اس سے افغانستان سے تو 70 یا 20 یا 30 لاکھ لے رہے ہو, وہ 40,000 مسلمان پڑے. ان کا یہی گناہ ہے نا کہ انہوں نے پاکستان کو تسلیم کیا. پاکستان کا جھنڈا اب بھی ترابی صاحب ان کی چوٹیوں پہ لگا ہوا ہے. یہ ان کی سزا ہے کہ تم نے پاکستان کیوں مانا. ہاں, وہاں کی حکومت تو صاف کہہ دیتی ہے بنگلہ دیش کی کہ جاؤ پاکستان میں. پاکستان کہتا ہمارے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہیں. ان کے لیے وسائل ہیں جو کابل سے آئے ہوئے ہیں, ان کے لیے وسائل نہیں ہیں جو دو دفعہ مہاجر ہوئے ہیں. تو میں عرض کر دوں کہ کوئی ایسی منصوبہ بندی بنائے کہ پاکستان ہندوستان کے عوام ملے آپس میں. بہت ہی دل چاہتے ہیں ہندوستان کے عوام اور پاکستان کے عوام کے کہ ملے, لیکن حکومت نہیں ملنے دیتی. جب تم اتنی ان کے لیے کر رہے ہو, ہندوؤں کے مندر جو اللہ کا بھلا کرے متحدہ امارات میں بنائے جا رہے ہیں, ہندوؤں کے مندر. پاکستان میں سکھوں کا گردوارا بنایا جا رہا ہے. کیا یہ نہیں کر سکتے دونوں مل کر کہ یہاں کے مسلمان, یہاں کے جو مسلمان ہیں اور وہاں کے مسلمان, ان کو آپس میں ملنے دو. یا ہندو گئے یا سب یہ ابھی تک بہت سے بیچارے مر گئے, گر گئے, نہ اپنے ماں باپ سے بیٹی مل سکی, نہ بیٹا باپ سے مل سکا. تو یہ اور ماں بیٹے الگ ہو گئے اور ایک دوسرے سے ملے نہیں, وہ مر گئے, فوت ہو گئے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ختم ہو گئے, ملاقات ہی نہ ہوئی آپس میں. جیسا شیخ بشیر کہہ رہے ہیں کہ آپس میں کوئی ایسا مسئلہ بنایا جائے جو ایک دوسرے سے آدمی مل جل سکے. اب میرے گھر میں تھی ہندوستان میں ملا سکا 2-4 دفعہ, لیکن بہت سی ایسی ہیں مر گئی اور وہ مل نہ سکی اپنے باپوں سے, اپنے بھائیوں سے. نہ بھیا مل سکے باپوں سے, کیونکہ اپنے دھندے میں رہے, نہ جا سکے, نہ وسائل بن سکے ان کے. کوئی ایسا حساب ہونا چاہیے, ایسا قانون بننا چاہیے جو آپس میں تو ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ شیخ صاحب. آگے میں عرض کروں گا کہ یہ جو دیوار ہے نا جو کھڑی کری ہے ہندوستان پاکستان کے, قدرت کی کوئی نہیں ہے.
قدرت کی نہ تو دریا بہ رہا نہ کوئی پہاڑ ہے پاکستان ہندوستان کو اللہ آپ کو کبھی لے جائے آپ لاہور جائیں نا وہاں گیٹ کو دیکھنا ہے ادھر ہندو کھڑے ادھر مسلمان اس کو دیوار کو ختم کرو لوگ آئیں جائیں ملیں خوشی غمی ایک دوسرے کا خوشحال ہو وہ بھی انڈیا بھی خوشحال ہوگا پاکستان بھی ایک دوسرے کی فوت کی میں شامل نہیں ہو سکتے ایک دوسرے کی شادی کمی کچھ میں شامل نہیں ہو سکتے ہم تو یہ ایسا ہونا چاہیے کہ آدمی ایک دوسرے کی کمی خوشی میں شریک ہو جائے ایک دوسرے کی شکل دیکھ لے. ناظرین آپ نے اسماعیل صاحب کی اور خوشی صاحب کی گفتگو سنی اس کا بات یہی ہے کہ تقسیم ہو گئی ہجرت ہو گئی پاکستان اپنی جگہ قائم ہے ہندوستان اپنی جگہ قائم رہے لیکن دونوں کے درمیان امن ہونا چاہیے مفاہمت ہونی چاہیے مصالحت ہونی چاہیے تاکہ دونوں اطراف کے جو ہجرت کرنے والے ہیں وہ اپنے پیاروں سے آسانی سے مل سکیں ویزا لینے میں ویزا دینے میں آسانی ہونی چاہیے سفر میں آسانی ہونی چاہیے اور پرامن طور پہ محفوظ طور پہ آمد و رفت ہونی چاہیے. قرآن کو یہ سوچنا ہوگا کہ جو لوگ تقسیم ہوئے ہیں جن کے پیارے جو ہیں آدھے سرحد کے اس پار رہ گئے آدھے سرحد کے اس پار ہیں تو اپنی پیاروں کی خوشی میں غمی میں شامل ہو سکیں ایک دوسرے کے ساتھ مل سکیں ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں آسانی سے شریک ہو سکیں. دونوں اطراف کے حکمرانوں کو امن قائم کرنا چاہیے مصالحت اور مفاہمت کا راستہ نکالنا چاہیے اور اپنے عوام کو آسانیاں اور سہولیات فراہم کرنی چاہیے. اسی کے ساتھ ابوالموزم ترابی کو